بار محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محبت بھری صلوات۔ والصلاة والسلام على رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی اعنی ابوالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام على قیلہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ والصلاة والسلام على آخیہ ووسیعہ ووزیرہ ومشیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب صلوات۔ الذی فی التوراۃ اعلانہ وفی الزبور اشتہارہ وفی الانجیل اظہارہ وفی القرآن کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على قیلہ فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ والصلاة والسلام على سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا۔ والصلاة والسلام على الحسن المسموم والحسین المظلوم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عشرہ محرم خیر و عافیت سے گزارا اور جہلم میں امام حسین علیہ السلام کی منزل مقصود تک مومنین کو پہنچنے کی توفیق عطا کی۔
تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کو کوئی اللہ مانے تب بھی وہ اللہ ہے، جسے کوئی اللہ نہ مانے تب بھی وہ اللہ ہے۔ موسیٰ گئے کوہ طور پہ، کہا اے اللہ فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کہا اے اللہ فرعون سرکش ہو چکا ہے، اے اللہ اس کا رزق بند کر دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ عبد ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیوں بھول جاؤں؟ وہ بندہ ہو کے اپنی بندگی سے دور ہو گیا ہے، اعراض کر گیا ہے، میں اللہ ہونا کیوں بھول جاؤں؟ اللہ عز و جل ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ برتر ہے۔ اللہ کو کوئی مانے تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، اللہ کو کوئی نہ مانے تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، اللہ کو کوئی مانے تب بھی اللہ کے مقام و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو محمد جیسی ذات سجدہ کرتی ہے، اللہ کو محمد جیسی ذات سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے محمد کا قصیدہ قرآن میں پڑھا ہے، سنا دوں؟ میرے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ایک صلوات ہدیہ کر دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرے نبی کو جنت کا لالچ تھا؟ میرے نبی کو جہنم کا خوف تھا؟ نہیں، نہ جنت کا لالچ تھا نہ جہنم کا خوف تھا۔ میرا نبی ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے جبریل امین کو پیغام دے کے بھیجا کہ جا میرا واللیل والی زلفوں والا میرا محبوب جس کو میں نے چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چن لینا، جسے میں نے چن لیا ہے، جا اسے جا کے میرا پیغام پہنچا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفا، پوری رات نہیں آدھی رات قیام کیا کر۔ میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، پوری رات نہیں آدھی رات قیام کیا کر۔ روایات والے تفسیر والے کہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ پیغام آیا کہ اے محبوب ساری رات تو مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، مجھ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ جو اللہ اپنی عبادت کے دوران اپنے محبوب کے پاؤں پہ ورم کو برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ میرے نبی کی توہین برداشت کیسے کرے گا؟ یہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین رسالت والا جو بل آیا ہے، ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ توہین کی وضاحت کی جائے، توہین کہتے کسے ہیں؟ ہمیں یہ تو پتا چلے توہین ہے کیا۔ ایک بوڑھی عورت ہے، آپ کے بچوں کو بھی یہ واقعہ یاد ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، میرے آقا وہاں سے گزرتے تھے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہوں گا، آپ کی شان میں گستاخی جب کرتی تھی نا، روزانہ نبی کا گزر ہوتا تھا، روزانہ لباس نجس ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کا لباس نجس ہو جاتا ہے، روزانہ آپ کا لباس بدلنا پڑتا ہے، آپ کی شان میں یہ بڑھیا گستاخی کرتی ہے، کیوں نہ آپ اس گلی سے نہیں اس گلی سے گزر جائیں۔ کائنات کے نبی نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اگر ہدایت رستہ بدل لے گمراہی چھا جائے گی۔ ہدایت اپنا رستہ نہیں بدلتی، ہدایت اپنے راستے پہ گامزن رہتی ہے۔ جب ہدایت اپنے راستے پہ گامزن رہتی ہے تو پتہ چلا کہ وہی بوڑھیا، صلوات بھیجیں آل محمد پر، توجہ ہے؟ آپ
کی محبت ہے کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی ہادی برحق ہدایت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہادی اور رہبر کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ توجہ، اب آقا دو جہاں اپنا راستہ نہیں بدل رہے تو پتہ چلا راستہ وہ نہیں بدلتا جو حق پر مبنی ہو، جو حق پر قائم ہو، جو حق پر مبنی ہو، حق پر کھڑا ہو۔ وہ کبھی اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ رسول خدا کہ آپ حق پر کھڑے ہیں، آپ صراط مستقیم پر کھڑے ہیں تو آپ اپنا راستہ کبھی نہیں بدل سکتے، راستہ نہیں بدل سکتے، سر دے سکتے ہیں، اپنا مال دے سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ میں صراط مستقیم پہ کھڑا ہوں تو پھر تم اپنی جان دے سکتے ہو، مال دے سکتے ہو، راستے سے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ میرا نبی صراط مستقیم ہے، کیونکہ میرا رسول صراط مستقیم ہے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ پریشان ہو گئے۔ صلوات ایک بھیجیں آل محمد پر۔ ہادی کی شرائط کیا ہے؟ یہ ضمیمہ ہے، یہ بات میں آپ سے کروں گا تو میرا موضوع واضح ہو جائے گا۔ یہ جو ہادی ہے، ہادی، اس کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے، توجہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہادی کو ہادی اللہ بنائے۔ تمہارا چنا ہوا ہادی ہمیں قبول نہیں ہے۔ تمہارے چننے میں فرق آ سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لفظ ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ ہادی بنائے تو وہ ہدایت کرنے کے قابل ہے، وہ ہدایت کرنے کے۔ سورہ الحمد پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں خاص اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کس کا پالنے والا ہے؟ عالمین کا پالنے والا۔ اسی آیت کو ذہن میں رکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، خاص ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ماں سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ یہ تیرا رسول نہیں ہے، یہ فرشتوں کا بھی رسول ہے، یہ جنوں کا بھی رسول ہے، یہ پوری کائنات کا رسول ہے۔ بس جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، جہاں جہاں تک میرا اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں تک میرا رسول رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں تک میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک، جملہ آسان کر دوں، جہاں جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں تک میرے اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا دین، اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے نبی کو عطا کر کے ایک مدینے کی گلی میں پال کے یتیمی کی صورتحال میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اتنا بڑا نبی بنا کے، اے اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ اس امت کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اے مخلوق خدا، جس کی حفاظت میں اللہ کروں اسے کوئی زنگ پہنچا نہیں سکتا۔ یا علی، اے اللہ تو حفاظت کرتا ہے۔ انا نحنو نزلنا ذکر و انہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور اس کی ہم حفاظت
دوسرا ناطق قرآن، ایک مصطفیٰ، دوسرا کلام خدا، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر میں ایک جملہ یہاں رک کے کہہ دوں، اے اللہ تجھے تو ہم جانتے نہیں تھے، تجھے تو ہم پہچانتے نہیں تھے، اے اللہ ایک آیا سلیمان کے پاس ایک بندہ، توجہ ہے، سلیمان کے پاس ایک بندہ آیا، بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سلیمان تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا نہیں۔ اچھا نہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر مانا کیسے ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا آگے زبان بند کر، میرا محمد کہتا ہے اللہ ایک ہے، میرے محمد نے مجھے بتایا ہے میرا اللہ ایک ہے، اس لیے میں مان چکا ہوں میرا اللہ سچا ہو تو ایسا ہو، ایسا نبی سچا تمہیں اللہ نے عطا کیا، اتنا بڑا نبی اللہ نے تمہیں عطا کیا سچا۔ توجہ ہے، میرا جملہ یاد ہے؟ اس سے پہلے والا جملہ کیا تھا؟ رسول کی حفاظت کس نے؟ خود اللہ نے اپنے ذمہ لیے، میرے نبی کی حفاظت خود اللہ نے کی۔ اے اللہ تو نظر نہیں آتا، تو دیکھا نہیں جا سکتا، اے اللہ تو نے میرے مصطفیٰ کی حفاظت کیسے کی؟ آواز قدرت آئے گی، اے عبد خدا تیرا تاریخ کا مطالعہ کر، وہ نبی جس کو میں نے یتیم بنا کے اس دنیا میں بھیجا، بچپن میں والد کا سایہ اس کے سر سے لے لیا، اس نبی کو میں نے اپنی حفاظت میں ابو طالب کی شکل میں بھیج دیا، ابو طالب کو بھیجا کہ میرے محبوب کی حفاظت کرو۔ مسلمانوں عقل کے ناخن لو، وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت، جو عصمت و طہارت کا پیکر، جو شفیع المذنبین، جو رحمت للعالمین، جو نبیوں کا بھی مشکل کشا نبی، بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر کسی نبی کی امت کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ نبی میرے نبی کے پاس اپنی امت کو بھیجے گا، کہے گا اے میری امت جا محمد مصطفیٰ کے پاس، اسے جا کے میرا نام کہے، اسے جا کے کہو میں فلاں نبی کی امت ہوں۔ وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، اللہ اس کی رد نہیں کرتا۔ اس کی رد نہیں کرتا۔ اچھا ضروری ہے مسلمانوں کے گھر میں حلال گوشت پکایا جائے۔ کوئی ہندو اگر بلی کرے، بلی سمجھتے ہیں، بلی کریں، جھٹکے سے کسی جانور کو ذبح کریں، بکرا چاہے جتنا تازہ ہو، چربی والا ہو، دیسی ہو، بہترین راجن پوری ہو، لیکن ہے تو حرام نا، ہے تو حرام نا۔ اس کی ذبح شدہ، اس کا ذبیحہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیرے لیے کھانا حرام ہے۔ یہ جو 13 یا 14 سال تیرا نبی ابو طالب کی گود میں بیٹھ کر یہ شوربے اور گوشت کے ساتھ روٹی ابو طالب اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو کھلاتے رہے، مجھے یہ بتا عالمین کی رحمت کافر کے ہاتھ سے کیسے کھا سکتا ہے؟ کیسے کھا سکتا ہے؟ تو مسلمان کافر کا ذبیحہ نہیں کھا سکتا، تیرا نبی تیرا لیڈر کافر کے ہاتھ سے کیسے کھا سکتا ہے؟ ارے بھائی خوف خدا کرو، خوف خدا کرو۔ علی ابن ابی طالب کا جو والد ہے نا، جس کا نام جناب عمران ہے، جس کی کنیت ابو طالب ہے، اس کا محمد مصطفیٰ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ نے ابو طالب کو علی کی امامت کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اللہ یا رسول یا اللہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ ابو طالب نے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نیکی کی تھی نا، اس نیکی، صلوات بھیجیں آل محمد پر، ابو طالب نے بارے دیگر صلوات بھیجیں۔
ابو طالب نے جو مصطفیٰ کے ساتھ نیکی کی، اس نیکی کے بدلے میں میرے اللہ نے حضرت ابو طالب کے بیٹے کو امامت کی دستار عطا کی۔ جب امامت کی دستار عطا کی تو آواز قدرت آئی، اے ابو طالب تو خوش ہے نا کہ تجھے اس کے بدلے میں، نیکی کے بدلے میں نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے، ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جس کے سر پہ امامت کی دستار ہے، جو پیدا ہوتے ہی معصوم ہے، جو پیدا ہوتے ہی ولی ہے۔ کون ہے؟ علی ولی کب بنے تھے؟ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ میں اپنے موضوع کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو علی کب سے ولی ہے؟ میرے محمد، میرے مصطفیٰ ممبر پہ رونق افروز ہیں، وہاں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر جب تیسری دفعہ کہا نا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ اتنی دیر میں علی ابن ابی طالب کا ورود ہوا، علی ابن ابی طالب تشریف فرمائے، مجمع کو متوجہ کر کے کہا کنتو ولیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ علی پیدا ہونے کے بعد ولی نہیں بنے، علی اس وقت سے ولی ہیں جب سے مصطفیٰ نبی ہیں۔ بس جملہ کہہ کے آپ کی ضابطوں کو تمام کروں اور آپ کی عقیدت کا آپ کو معراج ہو جائے، اللہ گواہ ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے، اور جہاں جہاں تک میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں وہاں تک میرے علی کی ولایت ہے۔ میرے علی کو وہاں وہاں تک ولی ماننا ضروری ہے۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ اے اللہ، اے میرا مالک، میں ادنا سا بندہ ہوں، مسافر ہوں، امام بارگاہ ایرانیان صاحب و زمان میں بیٹھ کے تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا قرآن حق ہے، تیرا نبی حق ہے، تیرے نمائندے حق ہے۔ اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی، وہ ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، مبعوث کیا، هو الذی بعث فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں ایک بندے کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، جب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو ان کو وہ پاکیزہ کرتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جب ان کو پاکیزہ کرتا ہے تو ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اے اللہ حکمت اور دانائی کی تعلیم، وہ نبی وہ تو 63 سال تھے چلے گئے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو نے ہادی بھیجا، نبوت کا سلسلہ ختم، وحی کا سلسلہ ختم، اے اللہ آج بھی کوئی میرے لیے ہادی رہبر ہے تو آواز قدرت یہی آئے گی۔ ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے لب لباب آپ کی خدمت اقدس میں رکھنا چاہتا ہوں، آواز قدرت یہی آئے گی، اے عبد خدا تیری ہدایت کا ذمہ میں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اگر نبی نہیں تو جانشین نبی ضرور ہے۔ اگر تیرا نبی موجود نہیں تو جانشین رسول ضرور ہے۔ جانشین رسول کون ہے؟ میرے نبی نے اس دنیا میں آ کے اپنی حقانیت، اپنی امانت، اپنی صداقت، اپنی رسالت، اپنی عصمت، اپنی طہارت، اپنی عصمت و طہارت لوگوں پر ثابت کی، اور علی کو دکھاتے رہے کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ میدان میں علی، مصلی پہ علی، زکات میں علی، حشر میں علی، ہر جگہ علی کو دکھاتے رہے، دکھا
لوگوں یہ میرا جانشین علی ہے، یہ میرا وارث علی ہے، لوگوں میرے بعد اگر تم دین سیکھنا چاہو تو علی کے دروازے پہ آنا۔ اے اللہ، علی بھی تو گزر گئے نجف کے سرزمین پہ، علی بھی تو آرام فرما رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں نے دین سیکھنا ہے اللہ، میں کہاں سے سیکھوں؟ اللہ مجھے بتا، مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آواز قدرت آئے گی، آپ کی زامتوں کو تمام آخری جملہ فضائل کا کہہ کے آپ کی زامتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے، اور اس ہادی کو اللہ نے اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے۔ مثلا 4 پیغام ہیں بڑے بڑے، اس کے علاوہ بھی ہیں تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ جو قرآن ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے محمد مصطفیٰ نے دیا، ہمیں اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے دیا۔ مصطفیٰ ہادی، ہدایت، قرآن۔ مصطفیٰ ہادی، ہدایت، سمجھو، مصطفیٰ ہادی، ہدایت، قرآن۔ مصطفیٰ کے پردہ کرنے کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی علی، ہادی علی، ہدایت، قرآن۔ اچھا، علی کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی، حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی، حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی، علی زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد ہدایت، وہی قرآن، ہادی باقر علیہ السلام۔ اس امام باقر علیہ السلام کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی جعفر صادق علیہ السلام۔ جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ہدایت، قرآن، ہدایت، قرآن، ہادی موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان کے بعد ہدایت، وہی قرآن، توجہ، ان کے بعد وہی ہدایت، قرآن اور ہادی رضا علیہ السلام۔ ان کے بعد ہدایت، قرآن، ہادی تقی علیہ السلام، ہدایت، قرآن، ہادی نقی علیہ السلام، ہدایت، قرآن، ہادی حسن عسکری علیہ السلام۔ آخر میں جملہ کہہ دوں، حسن عسکری علیہ السلام ہادی، ان کی ہدایت، ان کے ہادی ہونے پر گواہ امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ ہدایت، توجہ، 12 امام دہرا لیا ہم نے۔ ہدایت، قرآن، ہادی امام صاحب الزمان، امام صاحب الزمان۔ اب ہر ہادی اور ہدایت کے ساتھ ایک ولی ہوتا تھا جو وارث بنتا تھا، جو گواہ ہوتا تھا۔ اے اللہ، ہادی امام زمان علیہ السلام، ہدایت، قرآن، میرا اللہ اب ان کی ہدایت اور ہادی کا چشمدید گواہ کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی، اس دور کے علامہ، اس دور کے ملا، محمد مصطفیٰ کے آخری امت کے امتی، گھبرانا، ہادی قرآن، ہدایت قرآن، ہادی امام زمان علیہ السلام، ان دونوں پہ گواہ عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پتہ چلا اللہ نے اتنا بڑا دین ایسے نہیں بھیج دیا۔ عصمت و طہارت کا پیکر، اللہ کا نمائندہ۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر تخت رسول پہ بیٹھے، انہوں نے کہا میں پہلی سیڑھی پہ بیٹھوں گا جہاں رسول کے قدم آتے تھے۔ جب حضرت عمر آئے تخت رسول پہ بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں میں اوپر نہیں بیٹھوں گا، جہاں پہلے خلیفے کے قدم ہوتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا۔ جب تیسرے خلیفہ آئے حضرت عثمان، تو انہوں نے کہا نہیں جہاں دوسرے خلیفے کے قدم تھے یعنی آخری سیڑھی پر میں وہاں بیٹھوں گا۔ آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں، جب چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب آئے
علی اس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے اور کہا لوگوں میں نفس رسول ہوں، میں نفس، میں نے ابھی قصیدہ اہل بیت کا شروع ہی نہیں کیا، آپ خاموش پہلے ہو گئے. صلوات بھیجیں آل محمد پر. نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی نتیجہ ملے گا جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے پوری زندگی اللہ کے کلام سے، اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کی، ہدایت کرتے رہے. قرآن مجید میں واقعہ مباہلہ منشن ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک مسجد نبوی میں اللہ کی وحدانیت منواتے رہے. جو کہتے ہیں نا شیعہ توحید کو نہیں مانتے، ان کے لیے جملہ ہے میرے محمد اللہ کی توحید 3 دن تک منواتے رہے عیسائیوں کو، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. توجہ ہے، اللہ کی توحید منواتے رہے 3 دن تک. جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آؤ مباہلہ کرتے ہیں. جب مباہلہ کا وقت آیا، جب مباہلہ کا کہا، میرے نبی آئے در زہرا پر، آئے دروازہ بطول پر، آئے اس دروازے پر جس دروازے پہ جبریل رک جایا کرتا ہے، آئے اس دروازے پر، آیت تطہیر پڑھی، اجازت لی، جناب سیدہ نے اجازت دی اور کائنات کے نبی اندر داخل ہوئے. جب اندر داخل ہوئے کہا ایک جملہ، میں اس جملے کو اپنے لیے اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میرے نبی نے کہا اے فاطمہ انی آجدو بادانی ضعفن، اے فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. میرا نبی بے عیب ہے، جس طرح قرآن لاریب ہے، میرا نبی بے عیب ہے. میرے نبی کے جسم میں کمزوری کا ہونا عیب ہے. اب میرا نبی کہہ رہا ہے فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ذرا مجھے چادر کسا دینا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے، ذرا مجھے چادر کسا دینا. کملی والا نبی چادر کسا مانگ رہا ہے. جناب سیدہ نے اپنی چادر عطا کی، میرے نبی نے اوپر ڈالی، سو گئے. اس کے بعد حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، آئے بطول کے پاس، بطول نے بھیجا رسول کے پاس. جب رسول کے پاس آئے اور میرے نبی نے زہرا کو بلایا، جناب سیدہ بھی آئیں. جب یہ 5 تن اکٹھے ہوئے تو میرے نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. یا علی، یہ ہے میری اہل بیت. دن ہوا، نبی آگے چلے، بطول درمیان میں چلی، پیچھے علی چلے. گود میں نبی نے حسین کو اٹھایا، انگلی سے حسن کو لگایا اور نبی خرامہ خرامہ چلنے لگے. جب نبی چلے حسین کو اٹھا کے، عقیدت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب نبی چلے حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں، یہ مباہلے والے میدان میں جا رہے
علی سید المسیحین، فاطمہ سیدہ نساء العالمین، وہ بچے جو تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، عام نہیں تھے، آپ کی توجہ، عام نہیں تھے۔ اگلا جملہ سنیں اور اپنے ذہنوں کو محظوظ کریں، یہ پورے کا پورا قافلہ جب میدان مباہلہ میں گیا، اس پورے کے پورے قافلہ کے قائد کو حسین کہتے ہیں۔ نبی نے اپنی گود میں سب سے آگے، یہ نماز پڑھاتے مولانا آگے کھڑے ہوتے، نبی نے سب سے آگے جس ہستی کو اٹھایا ہوا تھا وہ حسین تھے۔ دکھا رہے تھے لوگوں کو، دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ کل میں نے کہنا ہے الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں سمجھ جانا، سمجھ جانا کہ میں جب سے رسول مبعوث ہوا ہوں کربلا کے میدان تک، کربلا کے میدان تک یہ حسین مجھ سے ہوگا، کربلا کے بعد میں رسول اس حسین سے ہو جاؤں گا۔ عام ہستی نہیں، عام ہستی نہیں میرے بھائیوں۔ حسین میدان مباہلہ میں گئے، آگے عیسائیوں نے جب دیکھا، نظارہ کیا، بھائی کیا بات ہے، ادھر سے بھی ملائکہ درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی ملائکہ درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اوپر سے ابر رحمت کا سایہ ہے۔ عیسائی عالم نے کہا یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر یہ کہیں پہاڑ کو ہٹ جاؤ ہٹ جائے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ وہ اللہ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس کو کوئی مانتا نہیں تھا، جس کی توحید کا اقرار عیسائی نہیں کرتے تھے، اس اللہ کی وحدانیت کو منانے والے یہ پنج تن ہیں۔ انہوں نے عیسائیوں کے سامنے اپنی عصمت و طہارت کو پیش کر کے بتایا، اتنے پاک پانچ نفوس جو تمہارے سامنے آئے ہوئے ہیں، انہی کا اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہی کا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کو مان لو، سمجھو کہ اللہ کو مان لو گے تو پتہ چلا آج مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں وہ پنج تن کا صدقہ۔ درود بھیج دیا آل محمد پر۔ کوئی بندہ ابو ذر کو جانتا ہے؟ ابو ذر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، صحابی رسول ہے، ابو ذر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر تجھ جیسا سچا اس دنیا میں کوئی ایسا آیا نہیں جس کو زمین نے اٹھایا نہ ہو، اور تجھ جیسا سچا اس زمین پہ آیا نہیں جس میں آسمان نے سایہ نہ کیا ہو۔ اے ابو ذر تو اتنا سچا ہے، سمجھو ہے، اے ابو ذر تو اتنا سچا ہے، تو پتہ چلا مدینے میں ان پنج تن پاک کے علاوہ اور بھی سچے تھے، اور بھی سچے تھے، لیکن مباہلے میں جانے والے عام نہیں تھے، وہ صدیق اکبر تھے، وہ سب سے بڑے سچے تھے جن کو اللہ نے سچائی کی سند عطا کی تھی۔ کعبے کے قریب جا کے کوئی خلاف کو پکڑ کے کہے مجھے اس کعبے کی قسم یہ بات صحیح ہے، کوئی
نبی نے کہا تھا ابو ذر تو اتنا سچا ہے تو جیسا سچا کوئی نہیں، اتنا سچا ہے کہ جس کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر تو بہت سچا ہے کہ اگر میں سچا ہوں، میں تمہیں یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، لوگوں طواف کرنے والے لوگوں غور سے میری بات سنو، میرے نبی نے کہا تھا اے لوگوں اگر بندہ 70 سال زندگی ہو، روایت کرتی 70,000 سال زندگی ہو، ساری زندگی پیدل حج کرے، احد پہاڑ کے مقابلے میں سونا ہو، راہ خدا میں دے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بے جرم و بے خطا مارا جائے، اس کے دل میں ایک سوئی کے دفے جتنی علی کی اگر بغض ہوگا جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا، اتنی عظمت ہے علی کی۔ تیری عبادت، تیری نمازیں، تیری عزاداری، تیرے روزے اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے دل میں ولائے علی ہوگی۔ ولائے علی کے بعد، ولائے علی کے بغیر نہ تیری نمازیں قبول ہیں، نہ تیرے روزے قبول ہیں، نہ تیرے حج قبول ہے۔ جو بندے حاجی بیٹھے نا ان سے مخاطب ہوں، جب بندہ حج کرنے کے نیت سے احرام باندھتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ بندہ 7 چکر کعبے کے لگائے۔ حکم کیا ہے؟ یہ بایاں بازو، یہ بایاں شانہ کعبے کی طرف سے نہ ہٹے، ادھر ادھر مڑے گا تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ حکم کیا ہے؟ یہ وہاں سے نہ مڑے اور دل جوف کعبہ میں ہو۔ توجہ، دل جوف کعبہ میں ہو۔ جناب عباس کا خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب جناب غازی نے خطبہ دیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس حسین کے بابا کے قدموں کے لیے اس کعبے کو عزت بخشی، جس اللہ نے حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس بیت اللہ کو عظمت و عزت بخشی، تو پتا چلا یہ شانہ وہاں سے نہ مڑے، دل علی سے محبت سے نہ مڑے، تب تیرا تمام قبول ہے، تیری عبادت قبول ہے۔ صلوات بھیج دیا آل محمد پر۔ اتنی عظمت علی، علی کے بغیر بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا، بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے 63 سال لوگوں کو تبلیغ کی، دین مبین سکھایا، اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ جب لوگوں تک دین پہنچ گیا، حج پہنچا دیا، نماز پہنچا دی، زکوٰۃ پہنچا دی، احرام پہنچا دیا، تمام اصول دین، فروع دین لوگوں تک پہنچا دیے نا، تو آواز قدرت آئی، اے حبیب تو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میں تجھے بلانا چاہتا ہوں، اب تو نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور میرے پاس آنا ہے۔ اے نبی اپنے بعد اس دین کا ولی واضح کسی کو بنا کے آ جا۔ اے اللہ کس کو بناؤں؟ اے اللہ کسے بناؤں؟ آواز قدرت آئی، اے حبیب جسے تو چاہتا ہے اسے بنا۔ میں عقیدت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اے نبی جسے تو چاہتا ہے اسے بنا۔ معراج کی رات جب رسول خدا معراج میں گئے تھے نا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے حبیب اے حبیب اے حبیب، میرے بعد تیرے دل میں اگر کسی کی محبت ہے اللہ کے پاس، اگر مصطفیٰ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ جب علی کی محبت اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ کے دل میں تھی تو لا محلہ بعد علی کو چاہتے تھے۔ علی عالم بھی تھے، علی معصوم بھی تھے، علی بہادر بھی تھے، علی بیت اللہ کے متولیوں میں سے تھے، علی عام نہیں تھے، علی بڑے خاص تھے۔ جب اللہ کا آواز آئی، اللہ کا حکم آیا، میرے نبی نے پلانوں کا منبر بنوایا اور لوگوں کو اکٹھے کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا مولا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب تیرا دین میں نے آج مکمل کر دیا ہے، دین مکمل کر دیا ہے۔ اس دین کی گٹھڑی کو، میرے استاد کا جملہ ہے، اس دین کی گٹھڑی کو باندھ کے میں نے اوپر ولایت کی مہر لگا دی ہے، ولایت کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب آج کے بعد اس دین سے نہ کوئی چیز نکال سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے علی کی ولایت کی، اور علی کے 11 بیٹے اس دین کے وارث ہیں، علی کے 11 بیٹے اس دین کے وارث ہیں۔ اتنا بڑا دین، جس دین کی تکمیل علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، اسی علی کی بیٹی کی چادر نہیں تھی، اسی علی کے بیٹے کا کفن نہیں تھا۔ اللہ گواہ ہے، نہ چادر زینب تھی نہ حسین کا کفن تھا۔ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہا دنیا سے جانے لگی نا، بی بی نے زینب عالیہ کو بلایا، کہا زینب قریب آ، یہ کفن تیرے بابا علی کا ہے، یہ کفن مجھ زہرا کا ہے، یہ کفن حسن مجتبیٰ کا ہے۔ پھر فرمایا یہ کفن بھی حسن مجتبیٰ کا ہے۔ بی بی نے کہا اما جان بھائی حسین کا کفن نہیں ہے؟ بی بی نے رو کے کہا حسین بے کفن دفن ہوگا، حسین کا کرتا اس کا کفن ہوگا، حسین کا لباس اس کا کفن ہوگا۔ جب بی بی نے یہ جملہ کہا، میری عالیہ نے پوچھا اما جان بھائی حسن کے تو 2 کفن ہیں۔ بی بی نے رو کے کہا زینب نہ اب رو نہ مجھے رلا، حسن وہ ہے جس کو ایک نہیں 2 کفن دیے جائیں گے، جب ایک کفن دے کے بھیجا جائے گا لوگ تیروں سے نشانہ بنائیں گے، حسن کا کفن پھٹ جائے گا، خون سے رنگین ہو جائے گا۔ زینب یہ دوسرا کفن پہنا کے اپنے بھائی حسن کو دفن کرانا۔ حسین اور حسن 2 بیٹے عطا کیے تھے رسول اللہ کو اللہ نے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ اللہ گواہ حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ یہ تھی اجر رسالت، یہ اجر رسالت یہی دینا چاہیے تھا، بالکل یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب حسین کربلا کے میدان میں اپنے یاروں انصار کو شہید کرا چکے نا، آئے بہن زینب کے خیمے میں، وہاں آگے اپنی بہن سے راز و نیاز کی باتیں کی اور فرمایا بہن زینب مجھے پرانا کرتا دے، مجھے پرانا لباس دے۔ بی بی نے جب دیا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ریزہ ریزہ کیا۔ بی بی نے کہا بھائی ایک تو پہلے پرانا ہے، پھر اس کو آپ پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا زینب میرا قاتل بڑا بے غیرت ہے، وہ میرا لباس اتار لے گا، میں اس لیے پھاڑ رہا ہوں کہ میرا لباس نہ اتارا جائے، میرا جسم برہنہ نہ کیا جائے۔ آ گیا وقت جب حسین نے زین چھوڑی، جب ذوالجناح سے زین سے زمین پہ حسین اترے، ذوالجناح 70 قدم تک گیا، اسے پتا چلا میرا شہوار زمین پہ گر گیا ہے۔ روایت کہتی ہے ذوالجناح واپس آیا، اس نے آگے گوڑی لگائی، اس نے آگے اپنا پاسا لگایا، حسین کو کہا اگر سوار ہو سکتا ہے تو ہو جا، اگر کہے تو مدینے پہنچاؤں، اگر کہے تو نہ جاؤ بابا علی کے پاس۔ حسین سوار نہ ہوئے، سجدہ عشق حسین نے ادا کیا، سجدہ عشق حسین نے ادا کیا۔ یہ وہ ذوالجناح ہے جس کو حسین سے پیار تھا، اس نے اتنی غیرت
پتا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے چادر